الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر جنت کا شوق دلایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار جنت کو بیان کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، جنت کی وسعتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں ملنے والے پھلوں کا ذکر ہے، اس میں رہائش کے محلات کا ذکر ہے، دل ربا نہروں کا تذکرہ ہے۔ شہد کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، اللہ ایک ایک نہروں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے جنت کے موسم کو بیان کیا، مدہامتان، تفسیر اٹھا کر دیکھیں مدہامتان کا کیا مطلب ہے۔ اللہ نے جنت کے موسم کو بتایا۔ حوروں کا تذکرہ اللہ تعالی کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ عربی زبان کی کچھ شود بد ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر اللہ جنت کے تذکروں میں آ جاتے ہیں تو بخدا دل تڑپ جاتا ہے اور انگ انگ سے ایک شوق اور اشتیاق کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں، اور اللہ اس کو خود بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے خود بنایا ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے، عمل کرنے والے بندوں کے لیے بطور جزا کے بنایا ہے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت کو تو کسی نے دیکھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا جنت کو دکھاتے ہیں کہ ہماری جنت ایسی ہے۔ ایک آدمی اپنی عقل سے کیا سمجھ سکتا ہے اس کو؟ اس نے تو یہاں کے محلات دیکھے ہیں، یہاں کی عمارتیں دیکھی ہیں، یہاں کے پھل فروٹ دیکھے ہیں، یہاں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھا ہے۔ کیا وہ یہاں کی عورتوں سے کمپائر کر سکتا ہے حور کا؟ کیا یہاں کے پھل اور وہاں کے پھل یکساں ہیں؟ کیا یہاں کا 2 بیڈروم ہال کچن کا جو گھر ہے یا یہاں کا جو چھوٹا موٹا سا بنگلہ ہے، کیا وہ جنت کے محلات کا موازنے میں آ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بار بار ذکر کیا اور حکم ہمیں یہ دیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم سے جو کوشش بن سکتی ہے وہ کرو، کیونکہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے کوشش ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا
کہ یہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے وہی اعمال چاہیے جن میں بقا ہے، جو فنا ہونے والے نہیں ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت سلیمان اپنے حشم اور خدم اور ارکان سلطنت کے ساتھ ہوا پر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کل ہی تفسیر میں بات آئی، تفسیر کیا بس وہ جو تھوڑی سی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت انسانوں اور جناتوں اور وحوش اور طیور اور بر اور بحر سب پر دے دی تھی. آپ کو یہ چاہیے لے لیجیے. حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے لے لیجیے، کیا مسئلہ ہے. تو پھر بے گھر گھر کے لیے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ ایک بیڈ روم والا 2 بیڈ روم اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ بے روزگار روزگار خدا سے اس تڑپ کے ساتھ کیوں نہیں مانگتا جس تڑپ کے ساتھ وہ کھاک چھانتا ہے؟ جو اللہ پوری دنیا کی سلطنت دے سکتے ہیں وہ یہ نہیں دے سکتے. تو حضرت سلیمان جا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ایسی سطوت اور ایسی سلطنت دیکھ کر اچھے اچھوں کو پانی آ جاتا ہے. تو ایک عابد عبادت گزار اس نے دیکھ کر آہ بھری کہ کیا سلیمان کو سلطنت ملی ہے، کیا شان و شوکت ہے. اللہ تعالیٰ نے بات کان تک پہنچائی. حضرت سلیمان نبی تھے، وہ اس سلطنت کی حقیقت سے واقف تھے. رکوا دیا، تخت نیچے آیا، اس عابد سے ملاقات ہوئی اور ایک ہی جملہ کہا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک سبحان اللہ باقی رہے گا. اپنی تمام تاثیر کے ساتھ سبحان اللہ کام کرے گا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اس کے ذریعے سے حضرت سلیمان نے فانی اور باقی کے فرق کو بتا دیا کہ نیک اعمال باقی ہیں، باقی سب کچھ فانی ہے، اور فانی اور باقی کے بیچ میں کبھی بھی مقابلہ ہو نہیں سکتا. کتنے عجیب انداز میں حضرت سلیمان نے فانی اور باقی کو سمجھایا، اور پھر آپ تشریف لے گئے کہ یہ سب چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ بڑے بھلے لگ رہے ہیں، کل یہ کھنڈرات ہوں گے. آج بھی قوم سمود کے اور قوم عاد کے اور فرعون کے اور اس زمانے کے بادشاہوں کے محلات کے کھنڈرات موجود ہیں، جا کے دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا شوق دلایا، جنت کی قسموں کو بیان کیا. جنت النعیم، جنت الفردوس، جنتان. بعض لوگوں کو 2 جنتیں ملے گی. کبھی ذکر انشاءاللہ جنت پہ ہوگا. کن کے لیے؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. جنتان مدہامتان. سب کچھ پڑھا قرآن نہیں پڑھا، سب کچھ حاصل کیا قرآن نہیں سمجھا. کیا پڑھا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں تو کیا حاصل کیا. اللہ کے پیغام کو ہی نہیں سمجھا، اللہ کے اشتیاق دلانے کو ہی نہیں جانا، جنت ہی پتہ نہیں پڑی. ایسی زندگی پر افسوس ہے.
اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، کیونکہ اس کی کرنسی تو وہی ہے۔ بہتر سے بہتر عمل اللہ کی حضور میں پیش کرو، وہاں کی حوروں کا مہر ادا کرو جو نیک اعمال ہیں، وہاں کے محلات کی قیمتیں ادا کرو جو نیک اعمال ہیں، اس کے بغیر جنت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل میں کائنات کو وجود بخشا گیا، اور آپ کے بغیر جنت میں کوئی داخل ہو نہیں سکتا، انہیں جنت حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے۔ غزوہ بدر میں صحابہ نکلے، مقصد تو تھا قریش کی تجارتی کمپنی پر ضرب لگانا، درس میں بات ہو چکی ہے، لیکن شکل بن گئی جنگ کی۔ چونکہ جنگ کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے جنگ کی تیاریاں جنگ جیسی ہوئی نہیں، تو جو کچھ اس وقت تھا سب لے کے نکل گئے۔ تو 70 اونٹ تھے، 313 لوگ تھے۔ حضرت قیس ابن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیر سقیہ پر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیس ذرا شمار کرو کتنے لوگ ہیں ہم۔ حضرت قیس ابن صعصعہ نے شمار کر کے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم 313 ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، فرمایا کہ اصحاب طالوت کی تعداد بھی 313 تھی۔ آپ نے اس سے نیک فال لیا کہ اللہ ہمیں کامیابی دیں گے، نیک فال لینے کی اجازت ہے، اور ایک فال جو قرآن میں سے اور کتاب میں سے نکالا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ تو 313 لوگ ہیں اور 70 اونٹ ہیں، سواریاں کم ہیں، تو سواریوں کو تقسیم کر لیا گیا کہ بھئی ایک سواری پر 3 لوگوں کی باری رہے گی، کچھ کچھ مرحلوں پر سواریاں تبدیل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام صحابہ کی طرح سے ایک حصے دار تھے سواری میں، 3 میں کا تیسرا۔ یہی تو اصل ہے عمومیت۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی خصوصیت نہیں رکھی تو دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ اس کی چاہت کی وجہ سے خصوصیت کا معاملہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی تھے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ کیسے دل مانے گا کہ ہم سوار ہوں اور حضور چلیں؟ کیسے دل مانے گا؟ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے کسی بزرگ کے ساتھ، بڑی عمر والے کے ساتھ اس چیز کو گوارا نہیں کرتے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے اور وہ بیچارے چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جیسے ناقدر ساتھی نہیں، حضرت علی جیسا جانثار اور صحابہ جیسے
اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سواری پر سوار رہیں، ہم چلیں گے۔ آپ کی عمر بھی بڑی تھی، حضرت علی تو بہت چھوٹے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے تو حضرت علی چھوٹے سے بچے تھے۔ بڑے فضائل ہیں حضرت علی کے، بڑے فضائل ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، سوری، جوان ہو سکتے ہو، مجھ سے زیادہ قوی 50 یا 500 جنتی مردوں کی طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، لہذا آپ بھی چلو، میں بھی چلوں گا، مجھے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے حاصل کرنے سے اور نیکیوں کے حاصل کرنے سے بے نیاز نہیں ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم چلو گے اور نیکیاں زیادہ لو گے اور میں بیٹھ کر میری نیکیوں کو کم کروں گا؟ میں اس کے لیے تیار۔ یہ شوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جن کی انٹری کے بغیر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ جنت کے دروازے کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھ لے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ایمان والوں کو ذوق اور شوق دلایا ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، عمل کرو، مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ۔ یہ ہے مقابلے کی چیز۔ فاستبقوا الخیرات، مسابقہ کہتے ہیں ریس لگانے کو۔ ہمارے یہاں 26 جنوری میں ریس لگتی ہے نا، اور دنیا پوری کی پوری ریس میں ہی لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیوں میں ریس لگاؤ۔ ریس لگانے کی جگہ نیکیاں ہیں، خیرات، نیک کام ہے، اعمال صالحہ ہیں، ثواب کی چیزیں، اس میں مقابلہ لگاؤ۔ جو جتنا آگے بڑھے گا، اللہ کے یہاں پر انصاف ہے، اس کو اس کے ریس کی کامیابی کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، وہاں ناانصافی نہیں ہوگی کہ وہ تو بڑھ گیا تھا لیکن اس نے دیکھا نہیں، یا کسی اور وجہ سے اس نے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھ دیا۔ ہوتا ہے، یہ اپنے والا ہے، یہ یہاں والا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، ہوتا ہے، دنیا میں یہی سب ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریس میں لگے ہیں، پوری زندگی آپ کی دیکھ لیجیے، وہ کیا تھا؟ ریس ہی تھی۔ دن اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے محنت، ان کی خدمت، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی کارگزاری، ان کی اصلاح کی فکر، ان کی تعلیم اور تزکیہ کا عمل، اللہ کی معرفت کرانے کی محنت، اپنے جان اور مال
اور اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کی محنت میں گزرتا تھا، اور رات اللہ کے سامنے عبادت میں، دعاؤں میں، گڑ گڑانے میں، سجدوں میں، رونے میں گزر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے نبی جب دن میں دین کی محنت سے فارغ ہو جاؤ تو رات کو ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ فَانصَبْ، علماء تفسیر نے لکھا ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس جگہ جہاں پر کوئی چیز کو گاڑا جاتا ہے، جیسے کھمبا گاڑا گیا تو کتنا مضبوط ہوتا ہے، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے سامنے بغیر ہیلے ڈولے، پوری مستعدی کے ساتھ، پورے شوق اور ذوق اور چاق و چوبند ہو کر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ، لگ جاؤ۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو قرآن میں بیان کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کہ پیر پر ورم آ جاتا تھا۔ جیسے آج کے دنیا دار کو جو بڑا سرمایہ کار اور کاروباری ہو، آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا آدمی ہے لیکن یہ تو آرام ہی نہیں کرتا ہے، یہ تو سوتا ہی نہیں ہے، جب دیکھو کاروبار، جب دیکھو بزنس، جب دیکھو میٹنگ، جب دیکھو فلائٹ سے اڑ کے یہ ملک، کبھی ادھر، لوگوں کا ملنے کا تاتا، حساب کتاب۔ تو آدمی بولتا ہے حضرت سر اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت، کہ آپ کو اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب سسٹم تو سیٹ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھ کر ان کے اہل خانہ نے اور حضرات صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، پورا دن آپ کا قربانیوں میں ہے اور پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں ہے، آپ ہی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے اور آپ ہی کے لیے جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، وہ مقام محمود جس کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے، وہ آپ ہی کے لیے ہے، جہاں تک کسی کی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، اتنا زیادہ کرنے کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، ارے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جس نے مجھے نبوت اور رسالت سے نوازا، جس نے مجھے انبیاء کا سردار بنایا، جس نے مجھے مقصود کائنات بنا دیا، جس نے مجھے جنت کا والی اور متولی بنا دیا، جس نے مجھے مقام محمود سے نوازا، اتنی ساری نعمتیں اس نے مجھے دی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کروں، اللہ کے سامنے عبادت کر کے اس کو راضی نہ کروں؟ صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے، قرآن اتر رہا تھا تو سن رہے تھے، اور صرف سن نہیں رہے تھے، سمجھ رہے تھے، پریکٹیکلی مشاہدہ بھی ہے، قرآن سامنے اتر بھی رہا ہے، قرآن کی تفسیر چلتے پھرتے، عبادت کرتے، محنت کرتے نظر بھی آ رہی ہے، وہ ساری چیزیں حضرات صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کمال صحابہ کا صحبت ہی ہے، اسی وجہ سے تو ان کو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، ایمان کی حالت میں انہوں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے، دعوت و تبلیغ میں پھرے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھایا بھی ہے اور آپ کے ساتھ فاقہ بھی کیا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے اور آپ نے ان کا تزکیہ بھی کیا ہے، ان کے باطن کی اصلاح بھی کی ہے، سب کچھ صحابہ نے لے لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر وہ چیزیں ان کی زندگیوں میں ظاہر بھی ہوئی، وہ چیزیں ان کی زندگی میں نظر بھی آنے لگی۔ کئی مواقع ایسے آئے جب حضرات صحابہ نے صحبت نبوی سے جو چیزیں سیکھی تھی آخرت کمانے کے لیے اور قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کے لیے، وہ نظر آئی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت ترین حالات، غربت ہے اور گرمی کا موسم ہے۔ عرب کی گرمی آپ کو پتہ ہے، آسمان سے شعلے برستے ہیں اور زمین سے آگ اگلتی ہے۔ اور ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نفیر عام ہے، سب کو نکلنا ہے۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ تھانہ، ملنڈ، کدھر جانا ہے؟ 50 کلومیٹر؟ کیسے جانا ہے؟ ٹرین سے، فلائٹ سے، اپنی گاڑی سے، اے سی والی، بغیر اے سی والی؟ نہیں، 1200 کلومیٹر دور جانا ہے۔ راستہ صحرائی ہے، گرمی شدید ہے اور پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے 100 کلومیٹر؟ 1200 کلومیٹر کا سفر ہے اور سب کو نکلنا ہے۔ دین کا تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، بھائی چندہ دو۔ اسی وجہ سے چندہ مانگنے والوں کو کبھی ذلیل نگاہ سے نہ دیکھنا۔ نہیں دینا ہے، واللہ کہتا ہوں کہ آپ کے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ آپ کو موقع ملا اس چندے کرنے والے، مدرسے والے، مسجد والے، یتیم خانے والے یا کسی اور ضرورت مند کے جھولی میں آپ نے کچھ ڈال دیا۔ یہ آپ کی خوش نصیبی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے چندہ دو۔ تو جس کے پاس جو تھا وہ لا لا کے دینے لگا۔ عجیب صحابہ کی زندگی کے اندر اسباق ہیں، درس ہے، سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ سرور کائنات۔ دے کون رہے ہیں؟ صحابہ۔ کیا دے رہے ہیں؟ کسی کے پاس کچھ کھجور ہیں تو اس نے کھجور لا کے دے دیا، اور کسی کے پاس کچھ جو ہے، 2-4 مٹھی، اس نے 2-4 مٹھی لا کر دے دیا۔ اس طرح کی ایک بڑی تعداد تھی، معمولی سا چندہ۔ اور جن کے پاس اللہ نے نوازا تھا انہوں نے اتنا دیا، حضرت عثمان ہو یا دیگر مالدار صحابہ ہو، اس کی شماری نہیں۔ پتا چلا کہ اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو آپ کوانٹٹی پہ مت جائیے، پھر یہاں وہاں مت دیکھیے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور یہ کیا دیکھ رہا ہے، بس آپ اپنا جا کے دے دیجیے۔
کیونکہ اللہ تعالی دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی رقم کی عدد کو اور تعداد کو نہیں دیکھتے. اس کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے نزدیک تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. حدیث پاک میں ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتے. اور صحابہ دلوں کی نیت میں اتنے مخلص تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر میرے کسی صحابی نے ایک مد جو صدقہ کیا ہو تو بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دیں، مخلصوں کی بات ہو رہی ہے، وہ میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا. خلوص اور اخلاص میں صحابہ اس مقام پر پہنچے. اب ایسا موقع ہے کہ اللہ کے رسول چندے کا اعلان کر رہے ہیں، ضرورت اتنی شدید ہے، موت و حیات کا مسئلہ ہے، ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے، تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. جیسے ہمارے دنیا میں بولتے ہیں نا، بہت بڑے آدمی بڑی سوچ ہے، چھوٹا موٹا ڈیل نہیں کرتے، ایسا ہی بولتے ہیں نا. کہ ہم جیسے مولوی کہاں سمجھے یہ سب باتیں، سنتے ہیں تو بولتے ہیں آپ کے سامنے، باقی ڈیل تو آپ ہی لوگ کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جھرجھرا گئے. ارے بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، پیسہ لینے کا نہیں، پیسہ دینے کا، چندہ لینے کا نہیں، چندہ دینے کا. یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے لا کے دو. یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں. کتنا فرق ہو گیا نا ان میں اور ہم میں. وہاں دینے میں دوڑ لگی ہے اور ریس لگی ہے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ریس لگی ہے لیکن لینے میں اور بنانے میں. اسی وجہ سے جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے. 50 لاکھ کی شادی کر دیا دھوم دھام سے، کوئی کمی نہیں رکھا، لیکن اگر کوئی دینی یا انسانی نوعیت کی ضرورت پیش کرے تو چہرے پر بل آ جاتا. سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، بتاتا ہوں، ابھی تھوڑا ٹائٹ چل رہا ہوں. زیادہ فرق نہیں ہوا ہے، فرق صرف دینے اور لینے کا ہوا ہے. وہ دینے والے تھے اور ہم مزاجن لینے والے بن گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں وہاں سے نکلے جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ یہ تو ہمیشہ ساتھ میں ہی رہتے تھے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر. ان کی خصوصیت حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر کو ضرور دیکھا. اتنی زیادہ قربت تھی. تو حضرت عمر اس سوچ میں نکلے، گھر میں گئے اور جا کر انہوں نے اپنی سوچ کے حساب سے، جو بہت اعلیٰ سوچ تھی، 50-50 کا معاملہ کیا. نصف لی و نصف لک، اے نبی آدھا میرا آدھا آپ کے لیے. ہر چیز کا آدھا آدھا کر دیا، اور پورا آدھا سامان جو کچھ ہوگا وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس جوش اور جذبے کے ساتھ آئے کہ آج ابو بکر کو پیچھے چھوڑنا ہے. اچھا جذبہ ہے. اسی ریس کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے، شوق دلایا قرآن میں، فاستبقوا الخیرات،
یہ شوق کبھی حسد میں نہیں ہو سکتا. دین حاصل کرنے کا شوق، نیکی حاصل کرنے کا شوق، اور اس کے لیے دوڑ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، اور اس کے لیے دوڑ اور ریس، یہ کبھی حسد میں نہیں ہو سکتا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسد میں تو ہم دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں کہ وہ اتنا کر رہا ہے تو میرے کو اتنا کرنا ہے، کیونکہ اس کو اس سے حسد ہے. بہرحال لا کر پیش کیا. حضرت ابو بکر بھی اٹھے، اپنے گھر پہنچے، اور جو کچھ تھا وہ تو ویسے ہی سب کچھ لوٹا چکے تھے، لیکن جو کچھ اسباب اور سامان تھا سب کو جمع کیا، اس کی ایک گٹری بنائی. زبان لرز جاتی ہے جب ان کا شوق اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ اس واقعے میں، ایک واقعے کے صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے. سب تو سمیٹ لیا تھا، تو گھر والے تو دیکھ رہے تھے کہ بھائی سب سمٹا جا رہا ہے اور لے جایا جا رہا ہے، اچھی بات ہے. گھر والوں کا بھی ذہن بنا ہوا تھا. تو گھر والوں نے پوچھا کہ آپ دیوار پر کیوں ہاتھ گھما رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے دیوار پر ایک سوئی دیکھی. میری نظر پڑی تھی. میں چاہتا ہوں کہ وہ سوئی بھی گھر میں باقی نہ رہ جائے. تو سب کچھ سمیٹ کر حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کی خدمت میں لے گئے. بڑا جو ہوتا ہے نا، وہ مزاج سے بھی واقف ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، اور حضرت ابو بکر کا سامان تو ایک گٹری میں آ گیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا. ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ عمر کیا لائے؟ تو حضرت عمر گناتے کہ اللہ کے رسول شکر 1 کلو تھی تو ½ کلو آپ کے لیے، آدھا گھر کے لیے. دال چاول آدھا آپ کے لیے، آپ پیسے آدھے آپ کے لیے، آدھے گھر کے، سونا آدھا آپ کے لیے، ہتھیار آدھے آپ کے لیے، آدھے گھر میں. اور سوال بھی یہی بنتا ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ کیا لائے. اور حضرت ابو بکر سے یہی سوال ہوتا تو کچھ تھا ہی نہیں، جو بھی تھوڑا بہت تھا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے آپ نے یہ سوال نہیں کیا، آپ نے سوال کو بدل دیا. اے عمر، اپنے گھر پر کیا چھوڑا؟ اب پوری طریقے سے معاملہ بدل گیا. اے عمر، اپنے گھر پر کیا چھوڑا؟ اے اللہ کے رسول، آدھا چھوڑا ہے. اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے. بہت بڑی بات ہے. سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آدھا اللہ کے دین کے لیے اور آدھا اپنے لیے. ہمارے 12 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے اور آدھا اپنے لیے. آپ نے بہت دعائیں. اور پہلا سوال حضرت عمر سے ہی کیا تاکہ ابو بکر کی افضلیت واضح ہو جائے. دنیا بلا وجہ افضلیت کے جھگڑے میں پڑی کہ حضرت علی افضل ہیں
یا ابو بکر عمر افضل ہیں، بلا وجہ حضرت ابو بکر کی افضلیت کو اللہ کے رسول نے خود ثابت کیا ہے، موقع نہیں ہے۔ بہرحال اب حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر آپ نے کیا چھوڑا؟ تو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں سمجھ چکا تھا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ شوق تھا حضرات صحابہ میں نیکیاں کمانے کا، یہ شوق تھا حضرات صحابہ میں اپنے مال و جان کی قربانی دے کر جنت کے بڑے بڑے مراتب حاصل کرنے کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر آئندہ جمعہ عید نہیں ہوئی، ویسے اگر عید بھی ہوئی تو بیان تو کرنا ہی ہے، تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی ہمارے پاس رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، اور یہ ایسے قیمتی دن ہے کہ اس میں منیمم 70% بڑھ کر ملتا ہے، 70%۔ تو ان اوقات کو کسی بھی طریقے سے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا مزاج جو ہے نا وہ اوقات کو ضائع کرنے کا بن گیا ہے، بہت معافی چاہتا ہوں۔ مال ضائع کرنے کا مزاج، وقت ضائع کرنے کا مزاج، اتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ الوقت اثمن من الذهب، عربی کے اندر مقولہ ہے، وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ لوگ گھنٹوں سونے کی قیمت اور اتار چڑھاؤ پر بات کرتے ہیں، ایک چھٹانگ بھی ان کے جیب میں سونا نہیں آتا، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس چکر میں ہم نے اپنا قیمتی وقت کتنا ضائع کر دیا۔ یہ مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی نیکی کے کام میں، کسی نہ کسی کی خدمت میں، کسی کے آنسو کو پہنچنے میں، کسی کے گھر میں دو چار